السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی تفسیر اور سنیں گے قرآن پاک کی تلاوت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 113، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر صراط الجنان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، جو ایک آیت کو سیکھتا ہے اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ۔ اور جو انسان ایک باب سیکھتا ہے قرآن پاک کا، اسے 1000 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی اس آیت کو آگے شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ سنیں گے آپ کو اجر ملے گا۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ قالت الیہود، یہودی بولے۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہودی نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ قرآن پڑھ کر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں کو تنبیہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہیں، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیسے علم اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کتاب الفتن باب ذہاب القرآن والعلم میں ہے، حدیث نمبر 4048 ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کذالک قال، اسی طرح کہا، اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں۔ انہیں جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے ایسے ہی کلمات کہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام، قرآنی احکام اور سنت طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔